بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ گولڈن لائن کے دوستو حاضر ہیں۔ قتل کا ناکام منصوبہ۔ خیبر کی فتح کے بعد وہاں کی ایک بستی فدق کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو لوگ حاضر ہوئے ان کے سردار کا نام نون بن یوشع تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم اس بات پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جان بخشی کر دی جائے اور ہم لوگ اپنا مال اور سامان لے کر فدق سے جلا وطن ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہودیوں نے فدق کا نصف دینے کی بات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا تھا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا بہتر ہوگا، فدق کی یہ بستی چونکہ جنگ کے بغیر حاصل ہو گئی تھی، اس لیے یہ مال فے تھا، یعنی دشمن سے جنگ کے بغیر حاصل کیا جانے والا مال، جس کے خرچ کا مسلمانوں کے حکمران کو اختیار ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمدنی میں سے اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ بنی ہاشم کے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی اس کی آمدنی سے فرماتے تھے۔ بنی ہاشم کی بیواؤں کی شادیاں کراتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ فدق کا علاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا، لہٰذا مجھے وراثت میں ملنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ فدق کا علاقہ انہیں دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں مسئلہ سمجھایا اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئی اور پھر دوبارہ یہ مطالبہ نہ کیا۔ جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پہنچے تھے، اس وقت کھجوریں ابھی پکی نہیں تھیں، چنانچہ ان کچی کھجوروں کو کھانے سے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بخار میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پریشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، گھڑوں میں پانی بھر لو اور ٹھنڈا کر لو، فجر کے وقت اللہ کا نام پڑھ کر اس پانی کو اپنے اوپر ڈالو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس ہدایت پر عمل کیا تو ان کا بخار جاتا رہا۔ خیبر کی جنگ میں سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کے زخموں پر دم کیا، انہیں اسی وقت آرام آ گیا۔ اس غزوے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کوئی اونٹ کی جگہ نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی اونٹ کی جگہ نظر نہ آئی، البتہ انہیں ایک اکیلا درخت نظر آیا۔ انہوں نے بتایا کہ صرف درخت نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادھر ادھر دیکھو کوئی اور اونٹ کی چیز نظر آتی ہے۔ اب انہوں نے پھر ادھر ادھر دیکھا تو ایک درخت اور نظر آیا جو کافی دور تھا۔ انہوں نے اس دوسرے درخت کے بارے میں آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں درختوں سے کہو اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ، یعنی آپس میں مل جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں درختوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ دی، فوراً دونوں درخت حرکت میں آئے اور ایک دوسرے سے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پردہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فارغ ہونے پر دونوں درخت اپنی جگہ پر لوٹ گئے۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو ایک عورت مسلمانوں کی طرف آتی نظر آئی۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو بکری کے گوشت کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہے۔ اس عورت کا نام زینب تھا، یہ مرحب کی بھتیجی اور سلام بن مشکم یہودی کی بیوی تھی۔
یہ بات معلوم کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ گئی۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کیا، پھر اس کو بھونا اور اس کے دستی والے حصے میں زہر ملا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر واپس تشریف لائے تو اس عورت کو منتظر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو بولی، اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لائی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کا ہدیہ لے لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس وقت وہاں بشر بن برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی سے کھانا شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دستی سے گوشت کا لقمہ منہ میں ڈال لیا اور اسے نگل گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لقمہ صرف منہ میں ڈالا تھا، دوسرے لوگوں نے دوسری جگہوں سے لقمہ لیا۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا، فوراً اگل دیا اور فرمایا، ہاتھ روک لو، یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ اس وقت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو لقمہ میں نے کھایا تھا اس میں مجھے کچھ محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو صرف اس لیے نہیں اگلا کہ آپ کا کھانا خراب ہوگا۔ پھر جب آپ نے اپنا لقمہ اگل دیا تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ کا خیال آیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو اگل دیا۔ اس کے بعد ان کا رنگ نیلا ہو گیا، وہ 1 سال تک اس زہر کے زیر اثر رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا تو نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ اس نے پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے گوشت کے اسی ٹکڑے نے یہ بات بتائی جو میں نے منہ میں رکھا تھا۔ اس نے اقرار کیا، ہاں میں نے زہر ملایا تھا۔ تب آپ نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ لوگوں نے خیبر کی جنگ میں میرے باپ، بھائی اور میرے شوہر کو قتل کیا اور میری قوم کو تباہ کیا، اس لیے میں نے سوچا اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تو اس زہر کے ذریعے ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو اس زہر کی پہلے ہی خبر ہو جائے گی۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، البتہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچاتا تو اس سے بدلہ لیتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے تھے، لیکن جب بعد میں زہر سے ان کی موت واقعہ ہو گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت زینب کو بدلے میں قتل کرا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت اس زہر کا اثر محسوس کیا تھا اور فرمایا تھا، اس زہر کے اثر سے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ غرض خیبر کی جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ خیبر کی جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس بارے میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور خیر عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اچانک میرے دل میں اسلام کی تڑپ پیدا فرما دی اور مجھے ہدایت کا راستہ نظر آنے لگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ہر موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت میں سامنے آیا اور ہر بار ہی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہمیشہ ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو رہا ہے۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں مکہ سے غائب ہو گیا تاکہ آپ کے مکہ میں داخلے کا منظر نہ دیکھ سکوں۔ میرا بھائی ولید بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ مجھ سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے مکہ پہنچ کر مجھے تلاش کرایا مگر میں وہاں تھا ہی نہیں۔ آخر اس نے میرے نام خط لکھا۔ اس خط کے الفاظ یہ تھے، میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہی ہے کہ تم جیسا آدمی آج تک اسلام سے دور بھاگتا پھر رہا ہے۔ تمہاری کم عقلی پر تعجب ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ بہت جلد اسے آپ تک لائے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جیسا شخص اسلام سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف استعمال کرے تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور ہم دوسروں کے مقابلے میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اب بھی موقع ہے کہ جو کچھ تم کھو چکے ہو اسے پا لو، تم بڑے اچھے مواقع کھو چکے ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا یہ خط ملا تو مجھ میں جانے کی امنگ پیدا ہو گئی، دل اسلام کی محبت میں گھر کر گیا۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ پھر رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتہائی تنگ اور خشک علاقے میں ہوں، لیکن پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک نہایت سرسبز شاداب اور بہت بڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد جب میں نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے کہا صفوان تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب اور عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، کیونکہ حقیقت میں ان کی سربلندی خود ہماری ہی سربلندی ہوگی۔ اس پر صفوان نے کہا میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لے میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں نے سوچا اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے ہیں، لہذا اس سے امید رکھنا فضول ہے۔ چنانچہ اس سے مایوس ہو کر میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی بات کہی جو صفوان سے کہی تھی، مگر اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا اچھا خیر، لیکن تم میری بات کو راز میں رکھنا۔ جواب میں اکرمہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ سے ملا، یہ میرا دوست تھا، اس کے بھی باپ اور بھائی غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے، لیکن میں نے اس سے دل کی بات کہہ دی، اس نے فوراً میری بات مان لی۔ ہم نے مدینہ جانے کا وقت، دن اور جگہ طے کر لی۔ ہم دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر ہمیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے بھی انہیں مرحبا کہا۔ اس کے بعد عمروں نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے صاف کہہ دیا اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے میں بھی تو اسی لیے جا رہا ہوں۔ اس پر تینوں خوش ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ آخر حرہ کے مقام پر پہنچ کر ہم اپنی سواریوں سے اترے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ارشاد فرمایا مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے۔ اس کے بعد ہم اپنے بہترین لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ اسی وقت میرے بھائی ولید ہم تک پہنچ گئے اور بولے جلدی کرو، اللہ کے رسول تمہاری آمد پر بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اب ہم تیزی سے آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ میں جانتا تھا کہ تم عقل مند ہو، اس لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دیں جو میں نے آپ کے مقابلے پر آ کر کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام قبول کرنا سابقہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کے آگے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا
یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے دراصل اس سے پہلے شاہ حبشہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح ایک تابعی کے ہاتھ پر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا، کیونکہ نجاشی صحابی نہیں ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تابعی وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیشہ گھوڑے سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ یہ تھی تفصیل ان تین حضرات کے ایمان لانے کی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جنگی معاملات میں میرے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران بھی ہمارا یہی درجہ رہا۔ صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں گے، البتہ انہیں آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ روانہ ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے ان سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ سبھی صحابہ ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے علاوہ کچھ وہ تھے جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر ہتھیار بھی ساتھ لیے تھے۔ مسلمانوں میں سے 100 آدمی گھوڑ سوار تھے۔ ان کی امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے سے احرام باندھ لیا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ہتھیار دیکھے تو وہ بخلا کر مکہ معظمہ پہنچے اور قریش کو بتایا کہ مسلمان ہتھیار لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ تو گھڑ سوار دستہ بھی ہے۔ قریش یہ سن کر بدحواس ہوئے اور کہنے لگے، ہم نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو اس معاہدے کے خلاف ہوں، بلکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ جب تک صلح نامے کی مدت باقی ہے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ پھر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ آخر قریش نے مکرز ابن حفص کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور کہا آپ ہتھیار بند ہو کر حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جبکہ معاہدہ یہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے، معاہدے کے تحت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تلواریں ہمارے ساتھ ہوں گی، باقی ہتھیار ہم باہر چھوڑ جائیں گے۔ مکرز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اطمینان کا اظہار کیا اور قریش کو جا کر اطمینان دلایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخلے کا وقت آیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ سے نکل کر کہیں چلے گئے۔ ان لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا، دشمنی تھی۔ وہ مکہ معظمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نکل گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں تلواریں لیے چل رہے تھے اور سب لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے باقی ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ محفوظ کرا دیے تھے۔ وہ جگہ حرم سے قریب ہی تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت مدت بعد دیکھا تھا۔ وہ انہیں کمزور سے لگے تو آپس میں کہنے لگے یثرب کے بخار نے مہاجرین کو کمزور کر دیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے گا جو ان مشرکوں کو اپنی جسمانی طاقت دکھائے گا۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کہ
کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی اکڑ اکڑ کر اور سینہ تان کر چلیں، اور مشرکوں کو دکھائیں کہ ہم پوری طرح طاقتور ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے رمل شروع کیا تو مکہ کے دوسرے مشرکوں نے ان مشرکوں سے جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور بتایا تھا کہا، تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، حالانکہ یہ تو پوری طرح طاقتور نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اس طرح اپنے اوپر ڈال رکھی تھی کہ دایاں کندھا کھلا تھا اور اس کا پلو بائیں کندھے پر تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی ایسے ہی کر لیا۔ اس طرح چادر لینے کو استباح کہتے ہیں اور اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں پہلا استباح اور پہلا رمل تھا۔ اب حج کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے، انہیں یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے مطابق 3 دن تک مکہ معظمہ میں ٹھہرے۔ 3 دن پورے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے باہر نکل آئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ ان کا پہلا نام برہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ آج تک کے لیے میرے بھائیوں دوستو اتنا ہی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم ذکر کریں گے جنگ موتا کا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔